اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید فی القرآن الحمید اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکتکم علی ملت بیضاء لیلها کنہارها صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ حضرات محترم، میرے لیے نہایت خوشی کی بات ہے کہ میں ایسے ننھے منھے بچوں کی تقریب میں شریک ہو رہا ہوں کہ جنہوں نے اللہ کے گھر کو آباد کرنے کا قصد کیا۔ میرے زندگی کے سارے اعمال بھی اللہ اگر ایک طرف رکھتے نا تو مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرا یہ سفر رائگاں نہیں فرمائے گا۔ میرے اللہ ضرور ضرور اس کو میزان میں جو ہے وہ وزنی قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمائیں گے کہ عبد الوارث تم میرے ان بچوں کی، ان میرے بندوں کی، ان چھوٹے ننھے منھے جو بھی شعور کی حد تک بھی نہیں پہنچے، اور وہ بچے کہ جو محض ٹوٹا پھوٹا وضو کر کے آیا کرتے تھے، وہ جو باغ دوڑ کیا کرتے تھے، وہ کہ جن کو ہمارے لوگ، ہمارے بڑے علماء اکرام کسی خاطر میں نہیں لاتے، اوہ انہوں نے مسجد کو آباد کیا تو نے جو اس کے لیے سفر کیا تھا، مجھے غالب گمان ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو رائگاں نہیں فرمائے گا۔ تو میرے لیے نہایت مسرت کی بات۔ جامع محمدیہ میں بھی آج بیان تھا، جیسے برہان بھائی نے بتایا کہ القلم کا بھی پروگرام تھا، لیکن اس پروگرام کا مجھے انتظار بھی تھا اور شرکت کا شوق بھی تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرا یہاں پہ آنا، ان بچوں میں بیٹھنا اسے قبول فرمائے۔ بہلول دانا ایک بار دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھ کے ریت کے گھر بنا رہے پاؤں پہ، اور گھر بنا کے کہتے کہ کوئی جنت کے گھر خریدے گا؟ کون ہے جو جنت کے گھر خریدے گا؟ جنت کے گھر خرید لو، جنت کے گھر خرید لو، جنت کے گھر خرید لو۔ ہارون الرشید اور ان کی اہلیہ محترمہ زبیدہ رحمہ اللہ تعالی وہ سیر کے لیے صبح صبح نکلے، اور جب انہوں نے بہلول دانا کو دیکھا کہ یہ تو جنت کے گھر بیچ رہا ہے، زبیدہ نے کہا کہ بہلول کتنے کا ہے؟ یہ جو جنت کے گھر بنا رہے ہو، بظاہر تو مٹی پاؤں پہ جمع کرتے ہو، پاؤں نکالتے ہو، گھر کی صورت بن جاتی ہے، کتنے کا ہے یہ گھر؟ کہا کہ 1 درہم کا۔ 1 درہم دیا اور اس نے دریائے دجلہ میں اس کو ڈالا۔ ہارون نے کہا کہ وہ تو دیوانہ ہے، تم بھی اس کے ساتھ دیوانہ ہوا چاہ رہی ہو؟ کہا کہ آپ چلیے، ہم دیوانوں کی بات چھوڑیے۔ آپ ہارون الرشید اپنی خوابگاہ میں جب رات کو پہنچے، اور رات کو خواب میں جب پہنچے، نیند آئی، گہری نیند میں جب پہنچے، خواب دیکھا کہ فرشتے ان کو جنت کی سیر کروا رہے ہیں، اور جب جنت کی سیر کروا رہے ہیں تو ایک گھر دیکھتے ہیں جس کے باہر لکھا ہوا ہے ھذا بیت زبیدہ، کہ یہ زبیدہ کا گھر ہے جنت میں۔ کہا مجھے دیکھنے نہیں دو گے؟ تو جب دیکھنے کے لیے وہ آگے ہوئے تو فرشتوں نے روک دیا، کہا کہ نہیں، یہ زبیدہ، کہا زبیدہ میری بیوی ہے، کہا کہ ایمان کی حالت میں دونوں جنت میں آئیں گے تب آپ اس گھر میں داخل ہو سکتے ہیں، پتہ نہیں کون کس حالت میں آتا ہے۔ صبح اٹھے، پسینے سے شرابور تھے، اور آنکھ کھلی اور دیکھا، باغے دریائے دجلہ کی طرف، اور بہلول دانا کو تلاش کیا، ایک کونے میں پایا۔ کہا بہلول کل تو تم صبح گھر بیچ رہے تھے، آج نہیں گھر بیچ رہے جنت کے؟ کہا بیچ رہا ہوں۔ کہا کتنے کا ہے؟ کہا آدھی ریاست لگے گی۔ کہا کہ کیا بات کر رہے ہیں، کل تو تم نے جو ہے وہ 1 درہم میں زبیدہ کو۔ کہا زبیدہ نے بن دیکھے سودا کیا تھا، تم رات کو خواب میں دیکھ کر آ رہے۔
میرے دوستوں بھائیو بزرگوں، یہ ایمان کی جو نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے، اور بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنت کی بشارتیں دے رہے ہیں، اطاعت اور اتباع پہ جنت کی بشارتیں ہیں، اطاعت اور اتباع پہ دوزخ سے جو ہے وہ نجات کی بشارتیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں بھی فلاح و بہبود اور آخرت میں بھی کامیابی اور کامرانی کی جو ضمانتیں دے رہے ہیں وہ بن دیکھے کا سودا ہے۔ آج تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ 5 نمازوں پہ 50 نمازوں کا اجر دینے کے لیے جو ہے وہ اللہ راضی ہے، اللہ مان رہے ہیں۔ لیکن میرے دوستو بھائیو بزرگوں، جس دن آنکھ بند ہوگی اور حقیقی آنکھ کھلے گی، اور اس دن جب ہم نے کہا کہ نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ just give me one chance، نہیں میرے دوستو بھائی، یہ آج کا سودا ہے، مان لیجیے۔ ایک بزرگ نے کہا کہ کیا کر رہے ہو یہاں پہ؟ کہا کہ اللہ کے بندوں کی اللہ کے ساتھ صلح کروانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کہا پھر؟ کہا کہ اللہ تو مان رہا ہے، بندے نہیں مان رہے، پتہ نہیں کس ہٹ درمی میں پڑے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کس غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں، بندے نہیں مان رہے کہ دکان کاروبار مکان خاندان کے چکر میں ہے، اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ صلح کر لو۔ ایک دن قبرستان میں پائے گئے وہ، اور قبرستان میں پوچھا کسی نے کہ آج یہاں پر کیوں کھڑے؟ کہا کہ اللہ اور اس کے بندوں کی صلح کروانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کہا پھر؟ کہا آج بندے تو مان رہے ہیں، اللہ نہیں مان رہے۔ یہ جب ظاہری آنکھیں بند ہوگی، حقیقی آنکھیں کھلیں گی، تو مال اولاد اہل و عیال فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم سے سودا تب تک ہے جب تک یہ ایمان بالغیب ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے میرے بندو کہاں جا رہے ہو اپنے رب کریم رب رحیم کو چھوڑ کے، اور وہ جو 70 ماہ سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، اور جس نے آسمان کو تمہارے لیے جو ہے وہ چھت بنا دیا، جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا۔ Where are you going؟ کہاں جا رہے ہو؟ وہ اپنے رب رحیم کو چھوڑ کے، اور جس نے تمہیں مال اولاد عطا فرمایا، جس نے بیویاں عطا فرمائی، جس نے گھر بار عطا فرمایا، جس نے معاشرے میں سکون عطا فرمایا، اور جس نے عزت رفعت اور مقام و مرتبہ عطا فرمایا، اسی رب کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ اوہ تم سمجھتے ہو کہ دکان مکان کاروبار خاندان سے عزت ملتی ہے؟ نہیں۔ شام کا معاملہ جب ہوا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے، اور کبھی جو ہے وہ غلام اونٹ پر ہے اور کبھی غلام کا آقا اونٹ پر ہے، اور ایک مقام ایسا بھی آیا کہ کیچڑ سے گزر کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے اور پاؤں کیچڑ سے بھرے ہوئے ہیں۔ عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور کہا کہ امیر المومنین وہاں پہ کیسر و کسرا کے جو ہے وہ نمائندگان پہنچے ہوئے ہیں، بادشاہ ہیں، ان سے جو ہے وہ معاملہ ہونا ہے، تو اچھی سواری، اچھے کپڑے، اور ذرا تھوڑا سا انسانی ذہن میں یہ آتا ہے کہ ہونا بھی چاہیے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عبیدہ، ابو عبیدہ، اگر تمہیں میں نے گورنر بنا کے نہ بھیجا ہوتا تو میں تمہیں درے لگاتا کہ جس اسلام نے ہمیں ایک اللہ کو ماننے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور اتباع کی وجہ سے عزت عطا فرمائی ہے، تم وہی عزت کپڑوں میں، اچھی سواریوں میں تلاش کر رہے ہو۔ اگر مجھے تمہارے عہدے کا خیال نہ ہوتا تو تمہیں درے لگاتا۔ وہ عزت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اللہ کے اوپر ایمان لانے کے سبب سے ہمیں دی، وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ مٹنے کی وجہ سے ہمیں دی، وہ کہ جو ہمیں اللہ کی اطاعت اور اتباع کی وجہ سے دی، وہ جو قرآن کی جو ہے وہ دعوت و تبلیغ کی وجہ سے دی، آج ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، وہ کامیابی اور کامرانی تو دکان مکان کاروبار اور خاندان کے سبب سے ملنے والی ہے۔ نہیں میرے دوستو بھائی، I was a goldsmith، میں سنار کا کام کرتا تھا، دبئی میں ڈائمنڈ کا کام کرتا تھا، اور جب اسلام قبول کیا تو سب زیرو پہ آ گئے، چھوڑ دیا۔ کیا ہوا؟ جس اللہ نے مجھے ماں کے پیٹ میں رزق عطا فرمایا، خوبصورت شکل عطا فرمائی، جس نے وہاں پر مجھے جسم، ہڈیاں، گوشت، پوست، وہ دنیا میں جب آیا اس نے پھر دیکھتے تھے، اور اگر اس کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار سب نے قطع تعلق کر لیا،
چھوڑ دیا, سب نے گھر سے باہر نکال دیا. پہلے تو میں اللہ سے مانگ بھی نہیں سکتا تھا, اب تو اللہ سے مانگ بھی سکتا ہوں. اللہ نے ایک بار ظاہری اسباب کو ختم کر دیا اور اس کے بعد علماء کرام کے جوتوں میں بیٹھنے کے سبب سے عزت عطا فرما دی. یہ اسلام, قرآن, ختم نبوت کی برکت سے ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم بھوک سے نہ مر جائیں. آپ کے گجرانوالہ کے لوگ عجیب لوگ ہیں. صبح سے 3 جگہوں پر گیا ہوں, اتنا کھلایا, مجھے لگ رہا تھا کہ میں کھانے سے مر جاؤں گا. اتنی مہمان نوازی کیوں؟ عبد الوارث بھائی, آپ نے اسلام قبول کیا ہے, آپ اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لے کے آئے. میں نے کہا کہ یار مجھے پانی دینا, معذرت چاہتا ہوں. اس نے کہا ہماری جان مانگے, ہمارا خون آپ کے لیے حاضر ہے, آپ نے اللہ کے دین کو قبول کیا ہے. یہ ہے عزت میرے دوست. استاد سے پوچھا کہ استاد جی اسلام قبول کر لیا ہے کیا, اب ضروری کیا ہے میرے لیے؟ فرمایا کہ بیٹا آپ کے لیے ضروری ہے نوجوان ہو, شادی کرو. کہا کہ شادی کرنا چاہتا ہوں. ایک مسلمان عورت نے اپنی عالمہ بیٹی اس عیسائی کے بچے کی گود میں ڈال دی, اپنے جگر کا ٹکڑا. یہ ہے عزت. ٹائم از گوئنگ, یہ جا رہا ہے اور اتنی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے کہ آج ہم نے عصر کی نماز پڑھی, مغرب کا پتہ ہی نہیں چلا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی کی قسم کھا کے بتایا والعصر ان الانسان لفی خسر. اوے یہ بڑے کاٹے میں ہے, یہ دھوکے میں ہے. جو سمجھتے ہیں کہ زندگی ابھی بڑی پڑی ہوئی ہے, نہیں میرے دوستو بھائیو بزرگوں, زندگی نہیں پڑی ہوئی. میں نے قبرستان میں دیکھا ہے, وہاں بچے بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں, مرد بھی ہیں, جوان بھی ہے, پہلوان بھی ہے, کمزور بھی ہے, بیمار بھی ہے, ہر طرح کا. وہ کسی کا لحاظ نہیں کر رہا. پتہ نہیں آج کی نماز ہماری اگر باجماعت ہوئی, صبح وقت ملے گا کہ نہیں ملے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر پوچھ لیا کہ جب انتقال ہوا تھا فرائض پورے تھے کہ نہیں, اللہ آخری فرض ادا کیا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے آخری فرض ادا کیا تھا تو پچھلے فرض میں معاف کرتا ہوں. اگر زندگی میں سکون ہے تو سمجھ لیجئے کہ نمازوں میں بھی الحمدللہ عافیت ہے, اور اگر نمازوں میں عافیت نہیں ہے تو زندگی میں سکون آ ہی نہیں سکتا الا یہ کہ ہم نمازیں پوری نہ پڑھیں. How is this possible? آج جس فکر میں ہم لگے ہوئے, مکاتیل بزرگ تھے سلف میں, تو انہوں نے مکاتیل سے پوچھا کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے. انہوں نے کیا نصیحت؟ جو میں نے سنا ہے اس کے بارے میں, یا جو میں نے دیکھا ہے اس کے بارے میں نصیحت؟ تو کہا کہ نہیں, جو آپ نے دیکھا ہے اس کے بارے میں مجھے نصیحت فرمائیے, میں خلیفہ بن رہا ہوں. تو کہا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جب انتقال کیا تو ان کے پیچھے چھوڑنے والا جو مال تھا صرف 18 درہم تھے, جس میں سے 5 درہم کا کفن دفن ہوا اور 4 درہم ان کی قبر پہ لگے. باقی کے غالباً 9 درہم جو ہے وہ ان کے 11 بچوں میں تقسیم کر دیے گئے. اور بالکل اسی طرح جب ہشام بن عبد الملک ان کا جب انتقال ہوا تو اس کے بھی 11 بچے تھے, اور اس نے ہر ایک بچے کے حصے میں جو وراثت میں اس کو ملا 10 لاکھ درہم تھے. اس نے ان کی دنیا کی پرواہ کی تھی. اس نے جب پوچھا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کہ آپ نے اولاد کے لیے کیا چھوڑا, تو کہا کہ اللہ کا ڈر, خوف اور اس کا تقوی چھوڑا. اور میں نہیں چاہتا کہ اگر وہ نافرمان ہو تو میں اس کے لیے مال چھوڑ کے جاؤں کہ تاکہ وہ اللہ کی نافرمانی میں لگائے, اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میں ان کے لیے مال چھوڑ کے جاؤں اور وہ مال ان کو دنیا میں غرق کر دے. اور اگر وہ اللہ والے ہوں گے تو وہ تنگ دستی میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں گے. تو اللہ نے تقوی والوں کے ساتھ وعدہ کیا کہ میں ان کے لیے مشکلات میں سے راستے نکالوں گا. تو کہا کہ دیکھا کیا پھر آپ نے؟ کہا دیکھا میں نے یہ کہ جس باپ نے تقوی چھوڑا تھا اس کے بچوں کو میں نے دیکھا کہ ایک دن میں 1000 گھوڑے اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہے تھے, اور جس کے لیے 10 لاکھ درہم اس کے باپ نے چھوڑے تھے, اللہ کی قسم میں نے بازاروں میں اس کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے. یہ ہے مومن. اور اگر ہم نماز نہیں پڑھ رہے تو اس بات کا اندازہ کر لیجیے کہ ہم نے پھر ابھی اسلام نہیں قبول کیا. ہم اللہ کے رجسٹرڈ میں پھر مسلمان نہیں ہیں.
ہاں نادرہ میں ہم مسلمان ہوں گے. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زندہ حدیث بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے ماننا جیسے اس کی تعلیم ہے، اور 5 وقت کی نماز. عماد الدین، دین کا ستون ہے. اور کتنی 700 مرتبہ قرآن میں اس کا تذکرہ آیا. اور اس سے ہوتا کیا ہے؟ اقبال کہتے ہیں کہ پلٹنا جپٹنا، جپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں فرشتے اتنے ہیں کہ ایک بار جب کوئی سجدہ کر لیتا ہے دوبارہ اس کو سجدہ کرنے کی باری نہیں ملتی. لیکن اللہ چاہتا ہے کہ وہ جو الستو بربکم قالوا بلا، وہ جو اللہ نے کہا تھا کہ کیا میرے ساتھ جو تمہارا عہد تھا کہ کیا میرے سوا بھی کوئی رب ہے، میرے سوا بھی کوئی الہ، سب نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی آپ ہی ہمارے رب ہیں. اس کی یاد دہانی ہے اس نماز میں، اس کی یاد دہانی ہے اس نماز میں. پلٹنا جپٹنا، جپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. یہ تو ایمان کو تازہ کرنے کے لیے ہے. یہ تو اس لیے ہے کہ اللہ اکبر، اللہ میں سب کچھ چھوڑتا ہوں. اے اللہ میں اور تو ہے، اللہ میں سب کچھ چھوڑتا ہوں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ، استاد جی محترم مولانا مفتی حسن صاحب دامن برکاتہ، وہ اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ دنیا کمانی کوئی گناہ نہیں ہے. حلال ذرائع کے مطابق دنیا کمائے، اللہ کو نہیں بھولنا. یعنی جس معاملات میں آپ اللہ کو بھول جائیں وہ دنیا ہے. چاہے آپ مسجد میں بیٹھ کے بچوں کو کیوں نہیں پڑھا رہے، اگر اللہ سے غفلت میں ہے تو یہ دنیا ہے. اور اگر بازار میں بیٹھ کے بھی دل اذان اور نماز میں ہے تو یہ دین ہے. رزق حلال کما رہے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ رسول اللہ کو فرمایا اللہ نے کہ یہ حبیب اللہ ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الکاسب حبیب اللہ، کہ اگر میں اللہ کا حبیب ہوں تو اپنے ہاتھ سے رزق حلال کمانے والا بھی وہ بھی حبیب اللہ ہے. الکاسب حبیب اللہ، کہ وہ بھی حبیب ہے. لیکن دھیان کدھر؟ دھیان رزق حلال میں، خدمت خلق میں، اذان میں، نماز میں. اور جب نماز ہوئی تو پھر سب کچھ بند. میرے اللہ کا حکم آ گیا نا. یہاں سرکار کہتی ہے کہ ہڑتال ہوگی، سب کچھ بند. کیوں؟ سرکار ہے نا. وہ جو سرکاروں کی سرکار ہے وہ کدھر بلا رہی ہے؟ کیا کہتی ہے کہ اپنا ٹائم ویسٹ کر لو؟ کیا کہتی ہے کہ اپنے مال اسباب ضائع کر لو؟ نہیں. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. اس وقت پوری دنیا کامیابی اور کامرانی کے پیچھے جو دوڑ رہی ہے، سب سے بنیادی اور اہم جو سرچ ہے گوگل کے اوپر، سب سے پوچھے جانے والا سوال ہے کہ واٹ از دا سکسیس؟ کامیابی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ویئر یو وانٹ ٹو گو، کہاں جا رہے ہو؟ میں تمہیں بتاتا ہوں کامیابی کیا ہے. حی علی الصلاح حی علی الفلاح. اوہ ادھر ہے کامیابی اور کامیابی. وہی مسلمانوں کی کامیابی ادھر ہے. اور آج اس قدر بے قدری ناقدری اسلام کی. ایک بچی کو میں نے اسلام قبول کروایا تو مجھے کہنے لگی کہ عبد الوارث بھائی بس اب مجھے نکالیے یہاں سے، میرے گھر سے نکالیں. اذان ہوتی ہے میں سر پہ دوپٹہ نہیں لے سکتی. عبد الوارث بھائی نماز ہوتی ہے میں نماز نہیں پڑھ سکتی، مجھے نکالیے یہاں سے. اللہ سے حیا، اللہ سے شرم آتی ہے مجھے. اور آئیں میں نے کہا کہ بیٹا مجھے نصیحت کرو اور مسلمانوں کو بھی نصیحت کرو. کہا کہ عبد الوارث بھائی یہ کی نصیحت ہے کہ 22 سال کی عمر ہے، خوبصورت نوجوان پڑھی لکھی بچی. اور کہنے لگی کہ عبد الوارث بھائی ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار خاندان سکیاں سہیلیاں چھوڑ کے نہیں، دشمن بنا کے آئی ہوں. میں مر جاؤں گی نا جنازے کو کندھا بھی نہیں دے گی. عبد الوارث بھائی آپ سے گزارش ہے کہ مسلمانوں سے کہیے کہ جو نعمت اسلام مفت میں مل گئی ہے نا، اور اس کی قدر کرنے سیکھیں اس سے پہلے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعمت چھین لے ہم سے. ہمارے بزرگ سلف میں آنکھوں کا آپریشن ہوا، ڈاکٹروں نے کہا سجدہ نہیں کر سکتے، کھانا پینا چھوڑ دیا. کہا کہ کھا کیوں نہیں رہے؟ کہا کہ جس اللہ کا کھانا سامنے ہے نا، جب اس کو سجدہ نہیں کرتا شرم آتی ہے کہ اس اللہ کو جس کو میں سجدہ نہیں کر پا رہا اس کا رزق کیسے کھاؤں. کہا ہم شرم آ رہی ہے.
ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے کی کال ہے کہ عبد الوارث وہ فلاں فلاں ایک نیو مسلم تھا، اس کا انتقال ہو گیا، اس کے کفن دفن کا انتظام کر رہے ہیں، میں شہر سے باہر تھا، 3 علماء کرام کو بھیجا، اس کا جنازہ اٹھانے کے لیے چوتھا بندہ نہیں تھا ہمارے پاس۔ ڈرائیور سے کہا کہ یار تھوڑا سا ہاتھ لگوا دو، گاڑی میں رکھوا دو، اور جب قبرستان میں اتارنے لگے تو پھر چوتھا بندہ نہیں تھا۔ جن لوگوں نے اسلام کے لیے قربانی، ان سے پوچھئے کہ اسلام کتنی بڑی نعمت ہے، یہ ماں کی کوکھ سے مفت میں مل گئی ہے نا، اس لیے قدر نہیں ہے، اس لیے قدر نہیں ہے میرے دوست، نہیں میرے دوست۔ مسلمان ایک بہت اچھی قوم ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کٹ مر جانے والی ہے، نماز تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یار۔ یہ شیطان نے ہمیں ذرا بہکاوے میں ڈال دیا، مال و دولت کی محبت نے ہمارے دل میں گھر کر لیا، لیکن الحمدللہ میں نے کئی ایسے مسلمان دیکھے۔ ایک بچے نے کہا کہ عبد الوارث بھائی اتنے گناہ کرتا ہوں، اتنے گناہ کرتا ہوں، توبہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے۔ میں نے کہا کہ مبارک ہو۔ کہتا میں توبہ کر رہا ہوں۔ میں نے کہا اللہ کے بندے اللہ کا شکر ادا کرو کہ میں ایک بندہ مومن کو دیکھ رہا ہوں کہ جس کو توبہ کی فکر ہے، اور شہزادے اللہ نے توبہ کرنے کی توفیق نہیں، اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی ہے کیونکہ تیرے دل میں فکر ہے کہ میں گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں۔ یہاں تو ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم گناہ کر بھی رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ کندھے پہ ہاتھ رکھا گا کہ اب زاروں قطار رویا، داڑھی رکھ لی، نمازوں کی پابندی، یہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ تو آپ لوگ تو بڑے اچھے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے آپ کی گردنوں کا خون لے لیں، آپ دینے کے لیے تیار ہو جائیں، نماز تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ مسجدوں کو عہد کر لے بس کہ نہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جی وی آر ویری سوری، وی آر گوئنگ ٹو رانگ سائڈ، اللہ جی شیطان نے بہکا دیا تھا ظالم نے، یہ تو ذلی دشمن ہے ہمارا، نہیں صبح انشاءاللہ ہم پورے جوش و خروش سے نماز پڑھیں، ارادہ کر لیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دین صدقے جائے۔ کس کس بات کے بارے میں مضامین کے چشمے پھوٹ رہے ہیں دماغ میں، لیکن وقت نہیں ہے کہ آپ کو کیا کیا بتاؤں کہ اسلام کی اتنی خوبیاں بے ساختہ سجدے میں گر پڑتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا شکریہ کہ ایک چوڑے کو آپ نے نعمت اسلام عطا فرما دی، میں کیسے آپ کا شکریہ ادا کروں؟ یہ تو ظالم ہمیں بہکانا چاہتا ہے، اور ارادہ کر لیں، آج یہاں پر بیٹھے ارادہ کر لیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جی ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، ساری نمازیں جہاں بھی ہوں گے پڑھیں گے، اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جی کوئی چھوٹ گئی تو پلیز معاف کر دیجیے گا، ابھی ارادہ کر لیں، اور کل اگر ہم نہ بھی آ سکے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس ارادے کا ثواب عطا فرمائیں گے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے میرے دوست۔ استاد ایک بار بتانے لگے، کہنے لگے کہ عبد الوارث پنکھے کی تار کو آگ لگی، وہ تار پگھلی، وہ کیا ہی قریب تھا کہ میرے بچے کے ہاتھ پہ گر جاتی اور میری روح کانپ اٹھی کہ یہ پگھلتا ہوا پلاسٹک میرے بچے کے ہاتھ پہ جب گرے گا تو میری روح کانپ اٹھی۔ کہنے لگے کہ اسی لمحے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دل میں یہ احساس پیدا فرمایا کہ حشر میں جب بچوں کے اوپر آگ گرے گی تو پھر کیا ہوگا۔ کہا کہ نہیں، طے کر لیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے معاف فرما دے، صبح بچوں کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے جاؤں گا، ان بچوں کو اٹھا کے لے کے جاؤں گا۔ وہ نمبروں کے لیے ہم جو ہے وہ بچوں کو صبح سردیوں میں اٹھاتے ہیں، نہاتے ہیں، کپڑے پہناتے ہیں، اسکول بھگاتے ہیں، یہ تو کامیابی اور کامرانی 40 50 60 سال، اور ضروری نہیں ہے۔ I never go to school، میں کبھی اسکول کی شکل نہیں دیکھی، لیکن پڑھے لکھے لوگوں میں، یونیورسٹیوں میں، کالجز میں جا کے بیان دیتا ہوں۔ ضروری نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان نمبروں کی وجہ سے ہمیں دنیا میں بھی عزت عطا فرما دے، ایسا نہیں ہے، لیکن دین کی وجہ سے نہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا میں عزت عطا فرمائیں گے، بلکہ آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ معیت اور حوض کوثر سے جام بھی میسر آئے گا میرے دوستوں۔ وہی ابھی تو ہم اللہ کے شیروں نے غیر مسلموں تک پیغام پہنچانا ہے، ابھی تو غیر مسلموں تک دعوت توحید پہنچانی ہے، ابھی تو کفار اور مشرکین تک عقیدہ توحید پہنچانا ہے، ختم نبوت کا پیغام پہنچانا ہے، ابھی تو ہم نمازوں پہ کوئی ایسی بات نہیں۔ میرے دوستو بھائیو بزرگوں، مجھے اللہ کی قسم پورا یقین ہے کہ یہ مسجد ایک دن اتنی کچا کچ بھری ہوگی کہ آپ کو فکر لاحق ہو جائے گی کہ بھئی دائیں بائیں سے جگہ کشادہ کرنی ہے، انتظامات کی، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، مجھے یقین ہے اللہ نے اس امت مسلمہ میں بڑی خیر
بڑی خیر رکھی. ہمارے ہی اسلاف تھے کہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، تجھ سے برہم ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تے کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے. نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. آپ کی نسلوں میں تو ان اسلاف کا خون دوڑ رہا ہے، آپ کی نسلوں میں اس کا خون دوڑ رہا ہے کہ جس کو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کا بچہ صرف 1 دن جی سکتا ہے. گھر میں آئے، ابھی دروازہ بند کیا، بیوی کو حال بتایا، دروازے پہ نوک ہوئی، کہا کون؟ کہا کہ مولانا یہاں ایک کمبخت خبیث مرزئی آ گیا ہے، مسلمانوں کا ایمان خراب کر رہا ہے، اور آپ ہے کہ باہر نہیں نکل رہے. کپڑے پکڑے، بیگ پکڑا، بیوی نے کہا کہ آپ کے بیٹے کے پاس صرف 1 دن ہے. بیٹے نے کہا کہ ابا جان 1 دن تو میرے ساتھ گزار لے. کہا کہ نہیں بیٹا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کا مسئلہ ہے. بس سٹینڈ پر پہنچے، بس سٹینڈ پر جاتے ہی اطلاع ملی کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. روتے ہوئے گاڑی میں سوار ہوئے. کہا کہ حضرت جنازہ نہیں پڑھیں گے؟ کہا کہ جنازہ فرض کفایہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ناموس پہ پہرا دینا فرض عین ہے. وَإِنَّ لَائِكُمْ فرض عین کو چھوڑ کے فرض کفایہ کون ادا کرتا ہے؟ چلے گئے. 3 دن بعد جب اس کو ذلیل و رسوا کر کے بگایا، 3 دن بعد جب گھر آئے تو بیوی نے روتے ہوئے بتایا کہ آپ کا بیٹا آپ کے لیے ایک پیغام دے کے گیا، اور کہہ رہا تھا کہ ابا سے کہیے گا کہ جب واپس آئے تو قبر پہ آ کے میرے لیے دعا کر دیجئے گا. گئے قبر پہ، کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ختم نبوت کی برکت سے میرے بیٹے کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے. رات سوئے، خواب میں آیا کہ ابا جان آپ کی ختم نبوت کی خدمت کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی نے میری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا. غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ تعالی رحمت اللہ علیہ، بھئی آپ کی نسلوں میں تو اس شخص کا خون دوڑ رہا ہے. ہم تو اس کی نسلوں سے ہیں، اس کے قبیلے سے ہیں، اس کے گاؤں سے ہیں، اس کے دیہات سے. میں تو ایک چوڑے کا بچہ ہوں اور 2000 لوگوں کو مسلمان کر چکا ہوں. آپ تو پھر سید زادے ہیں یار. بھئی آپ تو پھر ہاشمی گھرانوں سے ہیں، آپ تو پھر جو ہے وہ عزت دار اور دیندار علماء کرام کی نسلوں میں سے ہے آپ کی. اور مجھے پوری امید ہے کہ مسجد آباد ہوگی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی محنت کیسے ضائع کرتے ہیں. اللہ آپ کا شکریہ کہ علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت ہے، اور علماء کرام کا سایہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ قوم کبھی جہالت پر جمع نہیں ہوگی، یہ گمراہی پر کبھی جمع نہیں ہوگی. جب بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کا کوئی مسئلہ ہوگا، یہی علماء ہمیں مطلع کریں گے. یہ اس بات کی علامت ہے، یہ ہمارے سروں کے تاج ہے، سینوں کی ٹھنڈک ہے. اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے. اللہ کا شکر ادا کیجئے، اور شکر ادا کیجئے کہ اللہ آپ نے 5 وقت نماز پڑھنے کا ارادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں بچے ایسے عطا فرمائے کہ جن کو ہم نے بتانا تھا انہوں نے ہمیں بتایا کہ نماز کے فضائل کیا ہیں. شکر ادا کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی نعمتوں کو بڑا چڑھا کر عطا فرمائیں گے. میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک عیسائی گھرانے میں آنکھ کھولی، 20 سال غیر اللہ کی عبادت میں گزار دیے، شعور ملا، اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے کے بعد پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے غیر مسلموں میں دعوت و تبلیغ کی توفیق عطا فرمائی. لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، مسلمان بات سن رہے ہیں، عمل پہ آ رہے ہیں. الحمدللہ ایک دن یہ معاشرہ بالکل سیدھا صاف ستھرا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کا پیغام پہنچانے والا، ختم نبوت کے اوپر پہرا دینے والا، اللہ کی توحید کا دفاع کرنے والا، یہی معاشرہ ہوگا انشاءاللہ. وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ہونے باقی ہے. مولانا فرما رہے تھے کہ ایسی مجالس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے فرشتوں کو بھیجتے ہیں اور وہ اپنے پروں سے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں. ہم اپنی ان ظاہری آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، لیکن الحمدللہ اس وقت فرشتے یہاں موجود ہیں. جب یہ جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ فرمایا کہ اللہ جی آپ کا ذکر و اذکار کر رہے تھے، آپ کا تذکرہ، آپ کی حمد و ثنا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے، ختم نبوت کے دفاع کے منصوبے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا کام کر رہے تھے، ان سب کو بخشش کا پروانہ جاری کر دو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عبد الوارث تو وہاں پہ ویسے ہی آگے بیٹھا ہوا تھا. اللہ کہیں گے بیٹھا تو اسی مجلس میں تھا نا، اس کو بھی معاف کر دو. میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب پہ اپنا فضل، اپنی رحمت نازل فرمائے. جس طرح آج ہم یہاں پر ہیں، اللہ ہمیں جنتوں میں بھی اسی طرح جمع فرمائے. اللہ ہمیں اپنی نعمتوں پہ خوب شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ختم نبوت کے اوپر خوب پہرا دینے والا بنا دے، دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والا بنا دے، اور ان بچوں کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.